सर्दी की शिद्दत शीशे की बड़ी खिड़कियों से गुजरकर कमरे के महंगे गहरे रंग के पर्दों से टकराने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बाहर अभी रात का आखिरी पहर था। कमरे में हीटर की हरारत थी जो बाहर की सर्दी की शिद्दत को कम कर रही थी। ये हमदान शाह का बेडरूम था और इसकी हर चीज इसके मिजाज की अक्कासी करती थी। महंगी और नफीस बिस्तर के कोने पर आरजू सुकरी सिमटी पड़ी थी। इसे यहाँ आए 12 घंटे भी नहीं हुए थे। कल दोपहर तक वो अपने गांव के कच्चे सहन में थी, इस हकीकत से बेखबर कि इसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। फिर हमदान शाह आया था, वो शख्स जिसका सिर्फ नाम इसने सुना था, जिसके साथ बचपन में इसका निकाह पढ़वाया गया था। एक ऐसा रिश्ता जिसे वो इसके घर वाले और शायद खुद हमदान शाह भी भूल चुका था। मगर वो नहीं भूला था। वो अपने मरहूम चचा आरजू की वालिद की वसीयत पूरी करने आया था। वो खानदान भर की मुखालफत को रौंदता हुआ इसे अपने साथ ले आया था। ना बारात, ना रुखसती, ना कोई सामान जिससे वो इसे उठा लाया था। सफर की थकन, सदमा और बेयकीनी ने इसे रात गए निढाल कर दिया था। हमदान ने इसे कमरा दिखाया, खुद शायद किसी और कमरे में चला गया और वो बिस्तर पर गिरते बेहोश हो गई थी। मगर इसकी बदकिस्मती ने नींद में भी इसका पीछा नहीं छोड़ा था। रात की किसी पहर इसकी आंख शदीद तकलीफ से खुली थी। वो एहसास इसके लिए नया नहीं था, मगर वक्त बेहद गलत था। इसे पीरियड्स हो गए थे। इसके पास कपड़ों का दूसरा जोड़ा तक नहीं था। जरूरत का बाकी सामान तो दूर की बात थी। घबराहट, शर्मिंदगी और बेबसी के आलम में इसने वाहिद हल यही निकाला था कि बाथरूम से मुंसलिक वसी कबर्ड में जहां दर्जनों सूट कतार में लटके थे, वहीं से एक दराज में करीने से तय किए हुए मर्दाना अंडरवियर्स नजर आए। इसने कांपते हाथों से एक निकाला, बाथरूम में खुद को साफ किया और हमदान शाह का वो ब्रांडेड अंडरवियर पहनकर वापस बिस्तर में घुस गई। ये इसकी मजबूरी थी, मगर इसका दिल इस चोरी पर कांप रहा था। इसके बाद वो कब सोई ऐसे होश न रहा। ठीक 5:30 बजे अलार्म बजने से 1 मिनट पहले हमदान शाह की आंख खुल गई। ये उसके बरसों की आदत थी। वो नज़्म व ज़ब्त का पाबंद, अपने जज्बात की तरह अपने मामूलात में भी सख्त गीर था। इसके लिए आज का दिन भी बिजनेस के लिहाज से अहम था। बस फर्क ये था कि आज उसके घर में, इसके कमरे में एक अजनबी मौजूद थी, एक जिम्मेदारी जिसे वो टाल नहीं सकता था। वो बेआवाज उठा। इसकी नजरें खुद ब खुद बिस्तर के इस कोने की तरफ उठ गईं जहां आरजू सो रही थी। वो बहुत गहरी नींद में थी। थकन इसके चेहरे से आया थी। इसने रात को पहनी हुई शॉल अब भी अपने गिर्द लपेटी हुई थी, मगर नींद में वो कुछ हट गई थी। हमदान ने कंधे उचकाए, ऐसे तैयार होना था। वो अपने कबर्ड की तरफ बढ़ा। इसने अलमारी खोली, अपने आज के सूट का इंतखाब किया और फिर इस दराज की तरफ हाथ बढ़ाया जहां से वो रोजाना फ्रेश अंडरवियर निकालता था। मगर आज वहां कुछ बेतरतीबी से लगी। इसे अपनी मतलूबा चीज नहीं मिली। इसने माथे पर बल डाले। अजीब है, इसने जेरे लब कहा। इसे ऑफिस के लिए निकलने की जल्दी थी। इसने सोचा शायद कम रोशनी में नजर नहीं आ रहा। वो वापस मुड़ा और कमरे का मेन स्विच ऑन कर दिया। तेज सफेद रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। व्हाट नॉनसेंस। और सबसे पहले आरजू पर पड़ी, जो अभी बेखबर सो रही थी। रोशनी की तेजी से आरजू की आंखें नींद में ही फड़फड़ाईं। वो करवट ले रही थी और इसी हरकत में इसकी कमीज, जो पहले ही कुछ छोटी थी, कमर की तरफ से सिमट गई। हमदान की नजर, जो दराज में अपनी चीज तलाश कर रही थी, बेख्तियार इसकी तरफ उठ गई। एक लम्हे के लिए वो साकित हुआ। रोशनी उसकी नाजुक गोरी कमर पर पड़ रही थी। वो दुबली पतली थी, शायद कमजोर भी, मगर एक लम्हे के लिए हमदान को अजीब सा महसूस हुआ। इसके बाद इसकी नजर इस चीज पर पड़ी जिसने इसके दिमाग में आग लगा दी। इसकी कमीज और शलवार के दरमियान कमर के निचले हिस्से पर एक स्याह इलास्टिक बैंड नजर आ रहा था, जिस पर जाली हरूफ में इसकी पसंदीदा इंपोर्टेड ब्रांड का नाम लिखा था। इसका अंडरवियर था। एक सेकंड के लिए इसे यकीन नहीं आया, फिर इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसकी आंखों में सर्द मेहरी और तहकीर उभरी। इसका मतलब ये लड़की रात को इसकी अलमारी में घुसी थी, इसकी जाती चीजों को छुआ था। वो तेज कदमों से बिस्तर तक पहुंचा। आरजू अभी नींद और बेदारी के दरमियानी कैफियत में थी। उठो लड़की, इसकी आवाज में गरज थी। आरजू हड़बड़ा कर उठ बैठी। इसका दिल सीने से बाहर आता महसूस हुआ। सामने हमदान शाह खड़ा था। इसका चेहरा गुस्से से तप रहा था, आंखें शोले बरसा रही थी। क्या हुआ? वो खौफ से कांप रही थी। ये क्या बदतमीजी है?
हमदान ने एक झटके से इसका बाजू पकड़ा और इसे बिस्तर से तकरीबन खींच लिया। इसकी गिरफ्त सख्त थी। आह! आरज़ू की आंखों में तकलीफ से पानी आ गया। मेरा मेरा बाजू, बकवास बंद करो। वो धारा, तुमने किसकी इजाज़त से मेरी प्राइवेट चीज़ों को हाथ लगाया? आरज़ू का दिमाग अभी तक पूरी तरह बेदार नहीं हुआ था। वो नासमझी से इसके गुस्से से लाल भभूका चेहरा देख रही थी। कैसी चीज़ें? मैंने कुछ नहीं किया, झूठ मत बोलो। हमदान का गुस्सा आसमान को छू रहा था। ना सिर्फ हाथ लगाया बल्कि इन्हें इस्तेमाल भी किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आरज़ू अब भी उलझी हुई थी। मैं समझी नहीं। हमदान ने तहकीर आमेज नजरों से इसे सर से पांव तक देखा, फिर इसने नफरत से इसके जिस्म के निचले हिस्से की तरफ इशारा किया, जहां भी कमीज के नीचे इसके ब्रांड का लोगो हल्का सा नजर आ रहा था। वो इसकी आवाज में इतनी कराहत थी कि आरज़ू का दिल टूट गया। तुमने मेरा अंडरवेयर पहना हुआ है, तुम्हें शर्म नहीं आती? बिना इजाजत किसी की जाती चीजें इस्तेमाल करते हुए एक लम्हे के लिए आरज़ू को लगा जैसे किसी ने इस पर तेजाब फेंक दिया हो। इसका चेहरा जो पहले खौफ से सफ़ेद था अब शर्मिंदगी से सुलगने लगा। अल्फाज इसके हलक में दम तोड़ गए। इसका दिल चाहा कि वाकई ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। इससे बेहतर था कि वो मर जाती। इसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वो खुद को समेट कर इसकी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर बेसुध। जवाब दो। हमदान ने इसका बाजू मजीद झंझोड़ा। वो दरअसल आरज़ू की आवाज़ घबराहट में टूट रही थी। वो इसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। इसे नजरें झुका ली। मुझे अचानक ज़रूरत पड़ गई थी, मेरा सामान भी यहाँ नहीं था तो। हमदान ने हकारत से इसकी बात काटी। इसकी आवाज़ में तंज था। ज़रूरत? ऐसी क्या आफत आन पड़ी तुम पर रातों रात जो तुम्हें मेरे अंडरवेयर को पहनना पड़ा? इसका लहजा, इसका सवाल और इसकी नजरें आरज़ू के लिए ये सब नाकाबिले बर्दाश्त था। वो मजीद ये तमाशा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसके आंसू जिन्हें वो रोकने की कोशिश कर रही थी अब इसके गालों पर बहने लगे। इसने सारी हिम्मत मुजतमा की और कांपती लड़ती आवाज़ में फर्श को घूरते हुए कहा, वो एक्चुअली मुझे पीरियड्स हो गए थे। तो ये जुमला अभी इसके मुंह में ही था कि इसने महसूस किया कि हमदान के हाथ की गिरफ्त इसके बाजू पर ढीली पड़ गई है। इससे डरते डरते अपनी भीगी पलकें उठाकर देखा। हमदान शाह साकत खड़ा था। इसके चेहरे का गुस्सा, वो लाली, वो तपिश सब एक लम्हे में गायब हो गई थी। इसकी जगह एक अजीब सी कैफियत ने ले ली थी। वो चंद लम्हे यूं ही बुत बना खड़ा रहा। इसकी आंखें आरज़ू के आंसुओं से तर चेहरे पर जमी थीं। वो लफ्ज़ एक ऐसा सच था जिसका सामना करने के लिए हमदान शाह तैयार नहीं था। इसकी मर्दाना गैरत, इसका गुस्सा, इसकी बरतरी, सब कुछ इस एक नस्वानी मजबूरी के सामने बेबस नजर आने लगा। आरज़ू ने देखा कि इसका चेहरा तेजी से रंग बदल रहा है। वो गुस्से से नहीं बल्कि शायद शदीद किस्म की घबराहट या नागवारी से सुर्ख हो रहा था। हमदान ने एक झटके से अपना हाथ पीछे खींचा जैसे इससे करंट लगा हो। इसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। वो तेजी से मुड़ा और लंबे लंबे डग भरता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद करने की भी जहमत नहीं की गई। आरज़ू परेशानी और खौफ के आलम में इसे जाता देखती रही और वो वहीं फर्श पर घुटनों के बल गिर पड़ी। इसका बाजू जहां हमदान ने पकड़ा था बुरी तरह दुख रहा था, मगर इसका दिल इससे कहीं ज्यादा जख्मी था। कमरे की तेज रोशनी, बिखरा हुआ बिस्तर और दरवाजे से आती ठंडी हवा सब इसकी बेबसी और जिल्लत का मजाक उड़ा रहे थे। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रोए या इस आदमी के अजीब रद्द अमल पर हैरान हो जो इसे अपनी बीवी बनाकर लाया था, मगर इसकी एक फितरी मजबूरी का सुनकर कमरे से ऐसे भागा था जैसे इसने कोई गुनाह कर दिया हो। इसका दिमाग माऊफ हो रहा था। वो यहाँ क्यों थी? इस अजनबी, सख्त गिर और गुस्से से भरे शख्स के कमरे में वो कर क्या रही थी? इसका जहन इस जिल्लत से फरार हासिल करने के लिए खुद ब खुद माजी में भटकने लगा। ये सब कब शुरू हुआ? इसने अपनी भीगी आंखों को रगड़ते हुए सोचा। 15 साल पहले शाह हवेली का वसी सहन मेहमानों से भरा था। ये कोई शादी ब्याह का मौका नहीं था, मगर माहौल किसी जश्न से कम भी ना था। 6 साल आरज़ू, जिसे इसकी माँ ने जबरदस्ती एक भारी सुर्ख गोटे वाली फ्रॉक पहना दी थी, सहन के एक कोने में अपनी हमजोलियों के साथ पकड़न पकड़ाई खेलने में मगन थी। इसे इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि आज हवेली के बड़े शाह हमदान के वालिद सिकंदर शाह शहर से आए थे और इनके साथ इनका 12 साला बेटा हमदान भी था। आरज़ू के लिए हमदान शहर वाला भाई था जो साल में एक आध बार ही नजर आता और जब भी आता अपने खिलौनों या किताबों में गुम रहता। गांव के बच्चों के साथ खेलने को तौहीन समझता था। आज भी वो एक तरफ सफ़ेद शलवार कमीज पर काली वास्केट पहने
ایک خاندانی بزرگ کی طرح سنجیدہ چہرہ بنائے بیٹھا تھا، جبکہ آرزو مٹی میں کھیلتے ہوئے کہکے لگا رہی تھی۔ پھر اس کے ابا زمان شاہ اتنی سے آواز دی، آرزو بیٹا ادھر آؤ۔ زمان شاہ ایک شفیق اور سادہ طبیعت انسان تھے۔ وہ اپنے بڑے بھائی سکندر شاہ کے برعکس دولت اور رتبے کی بجائے خلوص اور رشتوں کو اہمیت دیتے تھے۔ آرزو اپنے ابا کی لاڈلی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی، جی ابا۔ اس کے ابا نے اسے گود میں اٹھایا اور چوم لیا۔ میری گڑیا رانی، آج تمہارے لیے ایک تحفہ لائے ہیں ہم۔ آرزو نے خوشی سے تالی بجائی۔ کہاں یہ تحفہ؟ زمان شاہ مسکرائے اور اسے لے کر اس چبوترے پر بیٹھ گئے جہاں سکندر شاہ ہمدان اور خاندان کے دیگر بڑے موجود تھے۔ مولوی صاحب بھی وہیں تشریف فرما تھے۔ بھائی جان، زمان شاہ نے اپنے بڑے بھائی سکندر شاہ سے کہا، آپ تو جانتے ہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں، میری بس ایک ہی خواہش ہے۔ سکندر شاہ جو اپنے بھائی کی گرتی صحت سے واقف تھے سنجیدگی سے بولے، حکم کرو زمان، تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ میری آرزو۔ زمان شاہ نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا، یہ شاہ خاندان کی بیٹی ہے، میں چاہتا ہوں یہ شاہ خاندان کی بہو بنے، میری زندگی میں اس کا ہاتھ ہمدان کے ہاتھ میں دے دیں، میں مر بھی گیا تو سکون سے مروں گا کہ میری بیٹی محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ صحن میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ 12 سالہ ہمدان نے چونک کر اپنے والد کی طرف دیکھا۔ آرزو جو ابا کی گود میں بیٹھی تھی تحفے کا انتظار کر رہی تھی۔ سکندر شاہ نے ایک نظر اپنے بیٹے پر ڈالی اور پھر مسکرائے، زمان، یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، ہمدان شاہ سے بہتر اس کے لیے کون ہو سکتا ہے، ہمیں منظور ہے۔ مولوی صاحب آپ نکاح پڑھوائیں۔ آرزو کی ماں جو پردے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مگر ابا، میرا تحفہ؟ آرزو نے باپ کی شیروانی کا بٹن گھماتے ہوئے پوچھا۔ زمان شاہ ہنس پڑے، بیٹا تمہاری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ ملنے جا رہا ہے۔ اور پھر بچوں کے شور، بڑوں کی سرگوشیوں اور 6 سالہ آرزو کی ناسمجھی کے درمیان مولوی صاحب نے ایجاب و قبول کروایا۔ ہمدان شاہ ول سکندر شاہ کہ آپ کو آرزو زمان شاہ بنتے زمان شاہ اپنے نکاح میں۔ 12 سالہ ہمدان نے ایک نظر اپنے والد کے سخت چہرے پر ڈالی، پھر اپنی ہونے والی دلہن پر جو اب بھی فراک کے دھاگے کھینچ رہی تھی، اور دھیمی سنجیدگی آواز میں کہا، قبول ہے۔ جب آرزو سے پوچھا گیا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ابا، یہ مولوی بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ زمان شاہ نے اس کا گال تھپتھپایا، بیٹا کہو قبول ہے۔ قبول ہے، اس نے نعرہ لگایا جیسے کوئی کھیل جیت گئی ہو۔ اس طرح مٹی میں کھیلتے آرزو ہمدان شاہ کی منکوہا بن گئی۔ اس کے 2 سال بعد ہی ہمدان شاہ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھیج دیا گیا۔ پہلے وہ لندن گیا، پھر امریکہ۔ وقت گزرتا گیا، آرزو بچپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگی۔ وہ گاؤں کے اسکول سے کالج جانے لگی۔ اس کے لیے وہ نکاح ایک بھولی بصری یاد، ایک دھندلا سا خواب بن چکا تھا۔ کبھی کبھار جب خاندان میں کوئی شادی ہوتی تو اس کی ماں حسرت سے کہتی، میری بیٹی کی رخصتی نہ جانے کب ہوگی، وہ تو جیسے بھول ہی گیا۔ آرزو اپنی کتابوں سے نظریں ہٹا کر ہنس پڑتی، امی آپ بھی کن باتوں کو لے بیٹھی، وہ بچپن کا ایک مذاق تھا۔ کیا آپ کو سچ مچ لگتا ہے کہ امریکہ میں پڑھا لکھا اتنا بڑا بزنس مین ہمدان شاہ مجھ جیسی گاؤں کی لڑکی کو یاد رکھے گا؟ اس نے وہاں کسی گوری سے شادی کر لی ہوگی۔ ایسا مت کہے، اس کی ماں تڑپ کر کہتی، تیرا اس پر حق ہے، تیرے ابا نے یہ رشتہ جوڑا تھا۔ ابا نے جوڑا تھا؟ آرزو کی آواز میں تلخی آ جاتی۔ مگر ابا بھی تو نہیں رہے۔ زمان شاہ کا انتقال آرزو کے میٹرک کے امتحانات کے دوران ہوا تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ وہ اپنے ابا کی لاڈلی تھی۔ ان کے جانے کے بعد جیسے اس کے سر سے سایہ چھن گیا ہو۔ اسے یاد تھا کہ ابا کے جنازے پر سارا خاندان موجود تھا۔ سکندر شاہ بھی آئے تھے مگر ہمدان شاہ نہیں آیا۔ کسی نے کہا اس کے امتحانات ہو رہے ہیں، نہیں آ سکتا۔ اس دن آرزو کے دل سے ہمدان شاہ نام کا آخری شائبہ مٹ گیا۔ جو شخص اس کے باپ کے جنازے پر نہیں آ سکا وہ اس کی زندگی میں کیا آتا؟ ابا کے جانے کے بعد حویلی میں ان کا حصہ بھی جیسے بے وقت ہو گیا۔ سکندر شاہ نے ان کی مالی مدد تو جاری رکھی مگر وہ روب، وہ مان، وہ تحفظ ختم ہو گیا تھا۔ آرزو اور اس کی ماں کو اب حویلی میں ہونے والی ہر تقریب میں بیچاریوں کی طرح دیکھا جاتا۔ پھر ایک دن جب آرزو اپنے ابا کی موت کے صدمے سے نکل کر عملی زندگی میں قدم رکھنے کا سوچ رہی تھی تو وہ آ گیا۔ 2 دن پہلے جب وہ کالج سے واپس آئی تھی، تھکی ہاری پانی پی رہی تھی، جب حویلی کے پرانے خستہ حال دروازے کے باہر ایک چمکتی ہوئی سیاہ مرسیڈیز آ کر رکی تھی۔ گاؤں میں ایسی گاڑی کا آنا ایک انوکھا واقعہ تھا۔ گاڑی سے جو شخص اترا اس نے کالا 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا، آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا، وہ گاؤں کا حصہ بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ ہمدان شاہ تھا۔ اس سے ابا کے مرنے کے 2 سال بعد اور اپنے نکاح کے 15 سال بعد اپنی دلہن کا خیال آیا تھا۔ وہ سیدھا ان کے گھر کے حصے میں آیا۔ آرزو اور اس کی ماں سے دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔
وہ 12 سال کا لڑکا نہیں تھا، وہ 30 سال کا ایک باروب سا سرد مہر اور انتہائی پرکشش مرد بن چکا تھا، جس کی آنکھوں میں گاؤں کی کوئی رمق باقی نہیں رہی تھی۔ چچی، اس نے اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے آرزو کی ماں کو مخاطب کیا۔ میں آرزو کو لینے آیا ہوں۔ اس کے آمد کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ حویلی کے باقی مکین، اس کی پھپھیاں، چچیاں سب اکٹھے ہو گئے۔ ارے واہ حمدان بیٹا! اس کی بڑی پھپھو جو اپنی بیٹی حنا کے حوالے سے اسے دیکھ رہی تھی، تنزیہ مسکرائیں۔ آج اتنے سالوں بعد کیسے خیال آ گیا؟ جب زمان بھائی زندہ تھے تب تو وقت نہ ملا، اب ان پر رحم کھانے آئے ہو؟ حمدان نے اپنا چشمہ اتارا۔ اس کی آنکھیں اس کے لہجے سے بھی زیادہ سرد تھیں۔ پھوپھو، میں یہاں بحث کرنے نہیں آیا تو پھر کیا کرنے آئے ہو؟ دوسری چچی، جس کی نظر بھی حمدان کی دولت پر تھی، فوراً بولی۔ بیٹا تم شہر کے ہو، ان گاؤں کی لڑکیوں میں کیا رکھا ہے؟ یہ آرزو تو اب تمہارے لائق بھی نہیں رہی۔ میری سمر کو دیکھو، شہر کے کالج میں پڑھتی ہے، خاندان کی ہر عورت، ہر رشتہ دار اسے اپنا داماد بنانا چاہتا تھا۔ وہ سب اس بچپن کے نکاح کو ایک رسمی کارروائی سمجھ کر بھول چکے تھے، اپنی بیٹیوں کے خواب سجا رہے تھے۔ آرزو خاموشی سے تماشا دیکھ رہی تھی۔ اسے شدید ذلت محسوس ہو رہی تھی، جیسے وہ کوئی نیلامی کی چیز ہو۔ حمدان نے ایک نظر پورے مجمع پر ڈالی، پھر اس کی نظر آرزو پر آ کر ٹھہری، جو خوف اور غصے سے لال ہو رہی تھی۔ میں یہاں کوئی نیا رشتہ جوڑنے نہیں آیا ہوں۔ اس کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ سب خاموش ہو گئے۔ میں اپنا رشتہ نبھانے آیا ہوں۔ آرزو میری بیوی ہے، نکاح میں ہے، اور میں اسے آج ہی ابھی رخصت کروا کر اپنے ساتھ شہر لے کر جا رہا ہوں۔ مگر بیٹا یہ کیسے ممکن ہے؟ پھپھو نے آخری کوشش کی۔ رسم و رواج، بارات، مجھے ان رسموں کی پرواہ نہیں۔ حمدان نے فیصلہ سنا دیا۔ میرے مرحوم چچا کی یہی وصیت تھی۔ انہوں نے مرنے سے پہلے میرے والد سے وعدہ لیا تھا کہ میں ہی آرزو کا خیال رکھوں گا۔ میں ان کی وصیت پوری کر رہا ہوں۔ اس نے وصیت پر زور دیا۔ وہ مڑا اور آرزو کی ماں سے کہا، چچی ہم 1 گھنٹے میں نکل رہے ہیں۔ آرزو کی ماں رو پڑی۔ بیٹا اتنی جلدی؟ بنا کسی تیاری کے کیسی؟ میری بیٹی، میں نے کہا سامان باندھ دیں۔ حمدان کا لہجہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ یہ شاید آپ چاہتی ہیں کہ بغیر سامان کے میرے ساتھ چلے۔ فیصلہ آپ کا ہے، رخصتی آج ہی ہوگی۔ خاندان بھر کی مخالفت کے باوجود ان کی لالچ بھری نظروں کے سامنے وہ حمدان شاہ، جسے وہ بھولی بیٹھی تھی، اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ آرزو کو ٹھیک سے اپنی ماں سے رونے یا لپٹنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ بس اپنا چھوٹا سا کالج بیگ اٹھا کر پیکنگ کر سکی اور اس چمکتی کالی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اور اب آرزو سرد فرش پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ وصیت! وہ روتے ہوئے بڑبڑائی، میں اس کی بیوی نہیں، میں اس کے مرحوم چچا کی وصیت ہوں۔ اسے اب سمجھ آیا کہ وہ آدمی اتنا غسیل کیوں تھا۔ وہ اسے اپنی مرضی سے نہیں لایا تھا، وہ اسے اپنی ذمہ داری، ایک بوجھ، ایک وصیت سمجھ کر لایا تھا۔ اور آج صبح اس وصیت نے، اس بوجھ نے اس کے پرائیویٹ انڈر ویئر کو پہن کر اس کی توہین کر دی تھی۔ آرزو نے اپنے گھٹنے سینے سے لگا لیے اور سسکیاں بھرنے لگی۔ اس کی رخصتی واقعی بہت اچانک ہوئی تھی۔ حمدان شاہ کے جانے کے بعد کمرے میں ایک ناقابل برداشت خاموشی چھا گئی تھی۔ آرزو وہیں ٹھنڈے فرش پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رہی۔ اس کا پورا وجود شرمندگی اور ذلت کے احساس سے کانپ رہا تھا۔ اسے وقت کا کوئی اندازہ نہ رہا۔ وہ کتنی دیر وہیں بیٹھی روتی رہی، اسے خود معلوم نہ تھا۔ اس کے پیٹ میں تکلیف کی لہریں بھی اٹھ رہی تھیں، جو اس کی ذہنی اذیت کو مزید بڑھا رہی تھیں۔ اچانک کمرے کے دروازے پر ایک ہلکی سی دستک ہوئی۔ آرزو اچھل پڑی۔ اس کا دل ڈوب گیا، کہیں وہ واپس تو نہیں آ گیا۔ اس خیال سے اس کا سانس رکنے لگا۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور خوف سے دروازے کو گھورنے لگی۔ دستک دوبارہ ہوئی، اس بار زیادہ محتاط، اور پھر ایک نسوانی آواز آئی، بی بی۔ آرزو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور ایک ادھیر عمر خاتون، جو ملازماؤں کے سادہ سے یونیفارم میں ملبوس تھی، اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر نرمی اور ہمدردی کے تاثرات تھے۔ اس کے پیچھے ایک اور جوان لڑکی تھی، جس کے ہاتھ میں بہت سارے شاپنگ بیگز تھے۔ السلام علیکم بی بی، اس خاتون نے اندر آتے ہوئے بہت نرمی سے کہا۔ میرا نام نوری ہے، میں یہاں کام کرتی ہوں۔ آرزو جو بھی فرش پہ بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر جلدی سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ خود کو سمیٹ رہی تھی۔ نوری تیزی سے آگے بڑھی۔ ارے نہیں نہیں بی بی، آپ بیٹھی رہیں، تکلیف نہ کریں۔ نوری نے دوسری ملازمہ کو اشارہ کیا، جس نے سارے شاپنگ بیگز کمرے میں موجود ایک خوبصورت صوفے پر رکھ دیے۔ وہ کمرے کی حالت، بستر کی سلوٹیں اور آرزو کی سرخ آنکھوں کو ایک ہی نظر میں بھانپ گئی تھی، مگر اس نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر نہ آنے دیا۔ آرزو حیران و پریشان سی کبھی ان بیگز کو دیکھتی، کبھی اس خاتون کو۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، مگر کہہ نہ سکی۔ بی بی، نوری نے بہت شائستگی سے کہنا شروع کیا، یہ سامان شاہ صاحب نے بھجوایا ہے۔ یہ سننا تھا کہ آرزو کے دماغ پر جیسے کسی نے ہتھوڑا مارا ہو۔
ہمدان شاہ نے؟ وہ شخص جو صبح سے اتنا ذلیل کر کے گیا تھا، وہ اس کے لیے سامان کیوں بھجوائے گا؟ آرزو کی حیرت کو دیکھتے ہوئے نوری نے اپنی بات جاری رکھی۔ شاہ صاحب کا حکم تھا کہ آپ کی ضرورت کی ہر چیز فوراً پہنچا دی جائے۔ اس نے صوفے پر رکھے بیگز کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں آپ کے کپڑے اور باقی ضروری اشیاء ہیں۔ آرزو نے کچھ نہ کہا، بس دھیرے سے اپنا سر ہلانے پر اکتفا کیا، جیسے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ نوری نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کی آواز مزید دھیمی اور ہمدرد ہو گئی۔ بی بی، آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں؟ آپ نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے۔ صاحب نے کہا تھا کہ آپ کا خاص خیال رکھا جائے۔ خاص خیال؟ آرزو کے کانوں میں یہ الفاظ گونجے۔ صبح والا سلوک خاص خیال تھا؟ یہ آدمی کتنا عجیب اور متضاد تھا۔ پہلے اس نے اتنی بے عزتی کی اور اب ملازمہ کو خاص خیال رکھنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ اتنی حیران اور الجھی ہوئی تھی کہ اس سے غصہ بھی نہیں آیا۔ اس نے بس نام میں سر ہلا دیا۔ نہیں شکریہ، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس کی آواز بامشکل نکلی۔ اچھا بی بی، نوری نے فوراً بات مان لی، آپ یہ سامان دیکھ لیں، میں آپ کے لیے تھوڑی دیر میں جوس یا چائے بھجواتی ہوں، اور دوپہر کے کھانے کا بھی بتا دیجیے گا کیا لیں گی۔ آرزو نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ ایسے کیسے بھوک نہیں ہے بی بی؟ نوری نے ماں جیسی شفقت سے کہا۔ رنگ کتنا پیلا پڑ گیا ہے، چلے میں خود ہی آپ کے لیے کھانا ہلکا پھلکا بنوا کر لاتی ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ نوری نے دوسری ملازمہ کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور پھر خود بھی آرزو کو ایک تسلی بھری نظر دیکھ کر کمرے سے خاموشی سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد آرزو چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر اس کی نظر ان شاپنگ بیگز پر پڑی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے ان کی طرف بڑھی۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس نے پہلا بیگ کھولا۔ اس میں سے نئے آرام دہ اور خوبصورت لون کے سوٹ نکلے، سادہ مگر مہنگے، بالکل ویسے جیسے کوئی گھر میں آرام کے لیے پہنتا ہے۔ ساتھ ہی ایک نرم سی چپل بھی تھی۔ اس نے دوسرا بیگ کھولا۔ اس میں مہنگے پرفیومز، لوشن اور کچھ میک اپ کا سامان تھا۔ آرزو یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ وہ شخص جو صبح اس کی ایک چھوٹی سی مجبوری پر اتنا بھڑک گیا تھا، اب اس کے لیے اتنی فرصت سے چیزیں لایا تھا۔ پھر اس کی نظر آخری بیگ پر پڑی جو باقیوں سے چھوٹا اور سادہ تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ بیگ کھولا۔ اس کے اندر بالکل وہی تھا جس کی اسے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ سینیٹری پیڈز کے 2 بڑے پیکٹ اور ساتھ ہی کرینے سے طے کیے ہوئے بالکل نئے خواتین کے انڈر ویئرز۔ یہ دیکھتے آرزو کی آنکھوں میں آنسوؤں کی ایک نئی لہر امڈ آئی، مگر اس بار یہ آنسو ذلت یا خوف کے نہیں تھے، یہ حیرت، تشکر اور ایک عجیب سی الجھن کے تھے۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا مطلب صبح وہ سب سننے کے بعد اس نے زیر لب کہا۔ اسے یاد آیا کہ وہ کمرے سے کیسے ایک جھٹکے سے نکلا تھا۔ وہ غصے میں نہیں نکلا تھا، وہ شاید شرمندہ ہو گیا تھا یا گھبرا گیا تھا۔ اس کے فوراً بعد اس نے کسی کو فون کر کے یہ سب چیزیں منگوائی ہوں گی۔ اس نے اس کی سب سے بڑی، سب سے پرائیویٹ ضرورت کا خیال رکھا تھا، جس کا ذکر کرتے ہوئے وہ خود شرم سے مری جا رہی تھی۔ وہ اپنے آنسو پونچھتی ہوئی بے اختیار مسکرا دی۔ اتنا بھی برا نہیں ہے ہمدان جتنا میں نے سوچا تھا، اس نے خود سے کہا۔ اسے سچ میں احساس ہوا کہ مجھے ان چیزوں کی کتنی ضرورت تھی، خاص طور پر ان پرائیویٹ چیزوں کی۔ اسے لگا جیسے اس کے دل پر رکھا کوئی بھاری پتھر ہٹ گیا ہو۔ صبح کی ساری کڑواہٹ، ساری ذلت اس سے خیال سے کچھ کم ہو گئی۔ آرزو نے فوراً ان میں سے ایک آرام دہ ہلکے نیلے رنگ کا سادہ لباس نکالا، نیا انڈر ویئر اور پیڈز لی اور سیدھا باتھ روم کا رخ کیا۔ گرم پانی کے نیچے کھڑے ہو کر ایسا لگا جیسے وہ صرف سفر کی گرد نہیں بلکہ صبح کی تزلیل کا اثر بھی دھو رہی ہو۔ جب وہ نہا کر صاف ستھرے آرام دہ کپڑوں میں باہر آئی تو وہ خود کو جسمانی اور ذہنی طور پر بہت بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اس کے پیٹ کی تکلیف اب کم ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے گیلے بال تولیے سے خشک کیے اور بستر بڑھا کر بیٹھ گئی۔ کمرہ بھی وہی تھا مگر آرزو کا دل اب اتنا خوفزدہ نہیں تھا۔ وہ ہمدان شاہ کے بارے میں سوچ رہی تھی، وہ شخص جو وصیت پوری کرنے کے لیے اسے زبردستی اٹھا لایا، جو صبح ایک معمولی بات پر درندوں کی طرح اس پر چیخا اور پھر اسی مجبوری کو سمجھ کر خاموشی سے اس کی سب سے بڑی ضرورت پوری کر گیا تھا۔ آخر ہے کیسا یہ انسان؟ اس نے سوچا، اور اس بار اس کے دل میں خوف کے ساتھ تجسس کا ایک ہلکا سا عنصر بھی شامل تھا۔ اس نے پورا دن اسی کمرے میں گزار دیا۔ وہ بڑی شیشے کی کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ دن شام میں ڈھلا، آسمان کا رنگ نارنجی سے گہرا نیلا ہوا اور پھر سیاہ ہو گیا۔ نیچے سڑکوں پر گاڑیوں کی روشنیاں ستاروں کی طرح چمکنے لگیں۔ آرزو نے نوری کا لایا ہوا جوس پی لیا تھا اور زبردستی دوپہر کے کھانے کے چند لقمے بھی لے لیے تھے مگر اس کا حلق خشک تھا۔ اب صبح کے واقعے سے زیادہ اس شخص کی واپسی کا خوف ستا رہا تھا۔ جب وہ رات کو واپس آئے گا تو کیا ہوگا؟
اس نے سوچا کیا وہ پھر مجھ پر چیخے گا یا وہ مجھے اس کمرے سے نکال دے گا، مگر پھر اسے وہ شاپنگ بیگز یاد آئے۔ نہیں، اگر اس سے نکالنا ہوتا تو وہ میری ضرورت کی سب سے ذاتی چیزیں کیوں منگواتا؟ یہ تضاد اسے پاگل کر رہا تھا۔ وہ بستر کے کونے پر خود کو سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک ہلکے نیلے رنگ کا جو سوٹ پہنا تھا، اس پر اس نے دوپٹہ بھی سلیقے سے اوڑھ لیا۔ اس نے اپنے نم بالوں کو کنگھی کر کے ایک سادہ سی چٹیا بنا لی تھی۔ وہ صبح کی بکھری ہوئی خوفزدہ لڑکی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایک تھکی ہوئی سنجیدہ اور کسی فیصلے کی منتظر لگ رہی تھی۔ رات کے تقریباً 9 بجے اس سے نیچے مرکزی دروازے کے کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ اس کا دل اس کے حلق میں آ گیا۔ وہ آ گیا تھا۔ اس نے لاشعوری طور پر اپنا دوپٹہ سر پر تھوڑا اور آگے کر لیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ اس نے قدموں کی آہٹ سنی، بھاری پورے اعتماد قدم جو سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف آ رہے تھے۔ ہر قدم اس کے دل کی دھڑکن تیز کر رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ دروازے پر آ کر رک گئے۔ ایک لمحے کی خاموشی۔ آرزو نے سانس روک لی، پھر دروازے کا ہینڈل گھوما اور دروازہ ایک ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ ہمدان شاہ اندر داخل ہوا۔ وہ دن سے زیادہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے گہرے نیلے رنگ کے سوٹ کا کوٹ اتار کر بازو پر ڈالی ہوئی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھولے تھے۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکاوٹ عیاں تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہی سرد مہری تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور اس کی نظریں سیدھی کبرڈ کی طرف گئی تھیں۔ شاید وہ کپڑے بدلنا چاہتا تھا، لیکن تبھی اس کی نظر آرزو پر پڑی، جو بستر کے کونے پر خاموش مجسمے کی طرح بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ ہمدان شاہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے توقع کی تھی کہ وہ اسے صبح کی طرح روتی ہوئی بکھری ہوئی حالت میں پائے گا، مگر اس کے سامنے جو آرزو بیٹھی تھی وہ صاف ستھری، پرسکون اور مکمل طور پر پورے اعتماد تھی۔ اس کے تازہ نہائے ہوئے چہرے پر پانی کی چند بوندیں اب بھی چمک رہی تھیں اور اس کے بالوں سے شیمپو کی ہلکی میٹھی خوشبو آ رہی تھی، وہی شیمپو جو اس نے آج صبح اس کے لیے منگوایا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ہمدان کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ اسے صبح کا اپنا وحشیانہ سلوک یاد آ گیا۔ وہ شرمندگی جو اسے آفس میں سارا دن محسوس ہوتی رہی تھی، وہ اب کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ اس نے تیزی سے اپنی نظریں چرا لیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے مڑ کر دروازے کو دیکھا، پھر اپنے کوٹ کو، جیسے وہ کوئی بہت اہم کام بھول گیا ہو۔ وہ ایک لفظ بھی کہے بغیر واپس مڑنے والا تھا۔ السلام علیکم، آرزو کی دھیمی مگر صاف آواز کمرے میں گونجی۔ ہمدان کے قدم پھر رک گئے۔ اس نے آہستہ سے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، مگر اب بھی اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریزاں تھا۔ وعلیکم السلام۔ اس کی آواز میں غیر معمولی کھردرا پن تھا۔ آرزو نے ایک گہرا سانس لیا۔ یہ ہمت کرنے کا وقت تھا۔ اگر وہ آج نہ بولی تو شاید پھر کبھی نہ بول پائے۔ وہ بستر سے اٹھی اور اسے چند قدم کے فاصلے پر نظریں جھکائے کھڑی ہو گئی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ ہمدان نے ماتھے پر بل ڈالے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا؟ اس کا لہجہ مختصر اور سرد تھا۔ آرزو نے اپنے کانپتے ہاتھوں کو دوپٹے میں چھپا لیا۔ دراصل میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ یہ وہ الفاظ نہیں تھے جن کی ہمدان توقع کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ شکریہ کس بات کا؟ ان سب چیزوں کے لیے۔ آرزو نے ان شاپنگ بیگز کی طرف اشارہ کیا جو اب بھی صوفے پر موجود تھے۔ آپ نے میری ضرورت کا خیال کیا۔ سچ میں مجھے ان سب کی بہت ضرورت تھی، خاص طور پر۔ وہ آخری جملہ کہتے کہتے رک گئی اور اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، مگر اس نے ہمت کر کے اپنی بات مکمل کی۔ خاص طور پر میری ذاتی ضرورت کی چیزوں کی۔ اس کا اعتراف، اس کی سچائی اور اس کی آواز میں موجود شکر گزاری، یہ سب مل کر ہمدان شاہ کو بے بس کر رہے تھے۔ وہ شخص جو سینکڑوں لوگوں کے سامنے تقریریں کرتا تھا، جو کروڑوں کے سودے کرتا تھا، اس وقت اس 18 سالہ لڑکی کے سامنے کھڑا شدید شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اسے تھپڑ مارا ہو، اس لڑکی کو جیسے وہ صبح وحشیوں کی طرح ذلیل کر کے گیا تھا۔ اس سے اپنی بنیادی ضرورت پوری ہونے پر شکریہ کہنا پڑ رہا تھا۔ ہمدان نے ایک لمبا سانس لیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی سرد مہری میں ایک واضح درار تھی۔ تمہیں شکریہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی آواز اب سرد نہیں بلکہ دبی ہوئی اور تھکی ہوئی تھی۔ وہ چند قدم چل کر اس کے قریب آیا، مگر مناسب فاصلہ رکھا۔ بلکہ میں تو تم سے شرمندہ ہوں۔ آرزو نے چونک کر اپنا سر اٹھایا۔ کیا؟ اس نے صحیح سنا تھا؟ ہمدان شاہ اور شرمندہ؟ میں شرمندہ ہوں آرزو۔ اس نے اس کا نام شاید پہلی بار ٹھیک سے لیا تھا۔ اس برتاؤ کے لیے جو میں نے صبح تمہارے ساتھ کیا وہ ناقابل معافی تھا۔ آرزو خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔
ہمدان کو لگا کہ اسے اپنی بات واضح کرنی چاہیے۔ وہ اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑکی کی طرف مڑ گیا تاکہ اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ ساری صورتحال یہ غلط ہے۔ میں جانتا ہوں میں نے تم سے اتنی ایمرجنسی میں رخصتی کروائی تو میں تمہاری ماں سے ٹھیک سے ملنے یا اپنا سامان تک لینے کا موقع نہیں مل سکا۔ اس کی آواز میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی تھکن اور افسوس تھا۔ میں تم سے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ اس نے دھیرے سے کہے تھے کہ آرزو کو بہت کان لگا کر سننا پڑا۔ ہمدان نے واپس اس کی طرف موڑا۔ اس بار اس نے آرزو کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ دیکھو میں جانتا ہوں کہ یہ وہ نہیں جو تم چاہتی تھی اور شاید میں بھی، مگر اب حقیقت یہی ہے۔ اس نے اپنی ٹائی کی نوٹ کو پوری طرح کھول دیا اور اسے اتار کر صوفے پر پھینک دیا۔ تم اب میری ذمہ داری ہو۔ اس نے ذمہ داری پر زور دیا، اور میں اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہوتا۔ صبح جو ہوا وہ میری غفلت تھی، میری ناکامی تھی کہ میں یہ اندازہ نہ لگا سکا کہ تمہیں کن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یہ اب دوبارہ نہیں ہوگا۔ وہ رکا جیسے سوچ رہا ہو کہ اور کیا کہنا ہے۔ تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو نوری کو بتا سکتی ہو یا مجھے بتا سکتی ہو۔ آئندہ تمہیں میری الماری میں چوری کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آخری جملے میں ہلکی سی تلخی تھی، مگر وہ صبح والی نفرت نہیں تھی بلکہ شاید ایک شکایت تھی۔ آرزو نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ ہمدان نے اس کی آئینوں ہلایا۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس بات کاٹی۔ میں سمجھ گیا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ وہ تناؤ جو صبح کے وقت تھا وہ اب بھی موجود تھا، مگر اس کی نوعیت بدل گئی تھی۔ میں فریش ہو جاؤں؟ ہمدان نے آخر کار کہا جسے اس خاموشی کو توڑنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی کبٹ کی طرف بڑھ گیا۔ آرزو وہیں کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کا دل اب بھی دھڑک رہا تھا، مگر اس بار خوف سے نہیں بلکہ حیرت سے۔ اس شخص نے جسے وہ صبح اتنی نفرت کرنے لگی تھی اس سے معذرت کی تھی۔ اس نے اپنی غلطی مانی تھی۔ اس نے اسے ذمہ داری کہا تھا۔ آرزو کے لیے یہ لفظ وصیت سے کہیں بہتر تھا۔ ذمہ داری میں پھر بھی تھوڑا سا اپنا پن تھا۔ ایک مہینہ بیت گیا۔ یہ ایک مہینہ آرزو نے ایک عجیب سی اجنبیت اور خاموش جھجک میں گزارا تھا۔ ہمدان شاہ سے اس کی ملاقات دن میں 2 وقت ہوتی، صبح ناشتے کی میز پر اور رات کو جب وہ کام سے واپس لوٹتا۔ وہ صبح کا جھٹکا، وہ تلخ کلامی اور پھر وہ شرمندہ سی معذرت، اس واقعے نے ان کے درمیان ایک نادیدہ لکیر کھینچتی تھی۔ یہ نفرت کی لکیر نہیں تھی بلکہ ایک محتاط فاصلے کی تھی۔ وہ اب اس پر چیختا نہیں تھا اور آرزو اس سے خوفزدہ نہیں ہوتی تھی، مگر وہ ایک دوسرے کے لیے مکمل اجنبی تھے۔ ہمدان اپنی دنیا میں مگن رہتا، فون کالز، لیپ ٹاپ، فائلیں اور آفس۔ آرزو نے خود کو کتابوں میں مصروف کر لیا تھا جو نوری اس کے کہنے پر لائبریری سے لا دیتی تھی۔ ان کی گفتگو انتہائی مختصر اور کام کی ہوتی تھی۔ گڈ مارننگ، وہ ناشتے پر اخبار پڑھتے ہوئے کہتا۔ گڈ مارننگ، وہ چائے کا کپ پیتے ہوئے دھیرے سے جواب دیتی۔ کسی چیز کی ضرورت ہو تو نوری کو بتا دینا۔ یہ اس کا روز کا جملہ تھا۔ جی، یہ اس کا روز کا جواب تھا۔ آرزو نے بس 1 مہینے میں سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا۔ اس نے مان لیا تھا کہ وہ ہمدان شاہ کی زندگی میں ایک ذمہ داری کے طور پر شامل ہوئی تھی، جسے وہ بوجھ سمجھ کر نہیں تو کم از کم ایک فرض سمجھ کر نبھا رہا تھا۔ وہ اس کے کھانے پینے، لباس اور آرام کا ہر خیال رکھتا تھا، مگر اس کے وجود سے، اس کی ذات سے اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ لیکن آرزو صرف ایک ذمہ داری بن کر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ زمان شاہ کی بیٹی تھی جس نے اسے خواب دیکھنا سکھایا تھا۔ ایک شام ہمدان آفس سے جلدی لوٹ آیا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا تھا۔ آرزو نے محسوس کیا کہ آج اس کا موڈ نسبتاً بہتر تھا۔ اس نے ہمت مجتمع کی۔ آج اسے فیصلہ کیا کہ وہ اس سے بات کر کے رہے گی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہمدان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر صرف آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا جسے پوچھ رہا ہو کیا بات ہے۔ وہ مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا، آرزو نے اپنے ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے کہا۔ اس نے غیر دلچسپی سے جواب دیا۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پر واپس چل پڑی۔ میں یہاں سارا دن فارغ رہتی ہوں۔ تو اس نے اب بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ تمہیں شاپنگ پر جانا ہے؟ نوری کو بولو، ڈرائیور کو نہیں۔ آرزو نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی آواز میں اتنی مضبوطی تھی کہ ہمدان کی انگلیاں رک گئیں۔ اس نے لیپ ٹاپ کا ڈھکن تھوڑا نیچے کیا اور اب غور سے اسے دیکھا۔ آرزو نے گہرا سانس لیا۔ مجھے شاپنگ نہیں کرنی، مجھے اپنی پڑھائی آگے جاری رکھنی ہے۔ میں ماسٹرز کرنا چاہتی ہوں۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ہمدان کو جیسے اس بات کی توقع ہی نہیں تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اسے میز پر رکھ دیا۔ ماسٹرز؟ وہ گہری بھاری آواز میں بولا۔ جی، آرزو نے اب نظریں ملا کر کہا۔ ہمدان نے کچھ دیر اسے گھور کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر تاثرات بدل رہے تھے۔ وہ حیرت زدہ لگ رہا تھا اور شاید تھوڑا سا متجسس بھی۔ تم نے پہلے کتنا پڑھا ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں اب بھی وہ گاؤں والی لڑکی کا تصور تھا جو شاید بمشکل کالج تک گئی ہو۔ آرزو نے فخر سے سر اٹھایا۔
وہ چیز تھی جو اس کی اپنی تھی۔ میں نے BS آنرس کیا ہے کمپیوٹر سائنس میں۔ یہ ایک اور جھٹکا تھا۔ ہمدان شاہ جو بڑی بڑی بزنس ڈیلز میں حیران نہیں ہوتا تھا، اس وقت واقعی متاثر ہوا تھا۔ ایسا لگا تھا کہ وہ کسی آرٹس کے مضمون میں سادہ BA کر کے بیٹھی ہوگی۔ BS کمپیوٹر سائنس؟ اس نے دہرایا۔ جی، ابا چاہتے تھے کہ میں سافٹ ویئر انجینئر بنوں۔ آخری جملہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھیگ گئی۔ ہمدان چند لمحے خاموش رہا۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جسے وہ ایک مہینے سے نظر انداز کرتا آ رہا تھا۔ وہ اسے صرف ایک وصیت کا بوجھ، ایک گاؤں کی سادہ لڑکی سمجھتا رہا، مگر وہ تو تعلیم یافتہ، ذہین اور اپنے خواب رکھنے والی لڑکی نکلی۔ اس نے اچانک ایک فیصلہ کیا۔ ٹھیک ہے، مطلب؟ آرزو کو یقین نہیں آیا۔ مطلب میں کل ہی شہر کی بہترین یونیورسٹیز میں پتہ کرتا ہوں۔ تم اپنے کاغذات تیار رکھو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا، اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آرزو سے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا۔ یہ اتنا آسان تھا؟ اس نے ہاں کہتی تھی۔ اگلے دن ہمدان نے واقعی اپنی بات کا پاس رکھا۔ اس نے شہر کی سب سے بڑی اور بہترین پرائیویٹ یونیورسٹی کے ڈین سے خود بات کی۔ آرزو کے تعلیمی ریکارڈز، اس کے گریڈز اور اس کے فائنل ایئر کے پروجیکٹ کی تفصیلات دیکھ کر یونیورسٹی انتظامیہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ آرزو کے تعلیمی ریکارڈز اتنے شاندار تھے کہ اس کے مارکس اتنے اعلیٰ تھے کہ اسے نہ صرف ماسٹرز پروگرام میں فوری داخلہ مل گیا، بلکہ یونیورسٹی نے اسے 100% اسکالرشپ بھی آفر کر دی۔ یہ خبر لے کر جب وہ گھر آئی تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں پڑے تھے۔ وہ ہمدان کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کو جب ہمدان آیا تو آرزو نے خود آگے بڑھ کر اس سے خبر سنائی۔ میرا ایڈمیشن ہو گیا اور مجھے اسکالرشپ بھی مل گئی ہے۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں۔ ہمدان نے خبر سنی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے آرزو کے چمکتے چہرے کو دیکھا۔ وہ واقعی خوش تھی اور اس کی خوشی اس کی اپنی کمائی ہونی تھی۔ یہ ہمدان کے پیسوں کی مرہون منت نہیں تھی کہ اس کی اپنی قابلیت تھی۔ ہمدان کو اپنے اندر ایک عجیب سی انجانی خوشی محسوس ہوئی۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نرمی سے تھی۔ اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ آرزو نے سمجھا نہیں۔ سیلیبریٹ؟ ہاں۔ ہمدان نے اپنی گھڑی اتار کر میز پر رکھی۔ تیار ہو جاؤ، ہم ڈنر پر باہر جا رہے ہیں۔ یہ آرزو کے لیے تیسرا اور سب سے بڑا جھٹکا تھا۔ 1 گھنٹے بعد وہ شہر کے سب سے مہنگے روف ٹاپ ریسٹورینٹ میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ یہاں سے پورے شہر کی روشنیاں ستاروں کی طرح بکھری نظر آ رہی تھیں۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور ماحول میں دھیمی موسیقی تھی۔ آرزو نے ان کپڑوں میں سے خوبصورت گہرے سبز رنگ کا جوڑا پہنا تھا جو ہمدان نے اس کے لیے منگوائے تھے۔ وہ ہلکا سا میک اپ کر کے بالوں کو کھلا چھوڑے ہوئے اس پرتش ماحول میں کچھ گھبرائی ہوئی مگر بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہمدان نے اسے آج پہلی بار ٹھیک سے دیکھا تھا۔ وہ خاموشی سے مینیو دیکھ رہی تھی اور اس کی پلکیں جب وہ نظر جھکاتی بہت گھنی لگتی تھیں۔ تمہیں مبارک ہو اسکالرشپ کے لیے۔ ہمدان نے گفتگو کا آغاز کیا۔ میں نے تمہارے ریکارڈز دیکھے تھے، کافی امپریسو ہیں۔ آرزو نے مینیو سے نظریں اٹھائیں۔ شکریہ، اور ایڈمیشن کروانے کے لیے بھی آپ کا شکریہ۔ اگر آپ نہ ایڈمیشن میں نے نہیں کروایا، ہمدان نے اس کی بات کاٹی، وہ تمہارے گریڈز نے کروایا، میں نے صرف دروازہ دکھایا تھا۔ آرزو اس کے اعتراف پر مسکرا دی۔ پھر بھی شکریہ۔ ویٹر کے آرڈر لینے کے بعد اس کے درمیان میں ایک بار بھی خاموشی چھا گئی، مگر یہ صبح والی جھجک بھری خاموشی نہیں تھی، یہ ایک پرسکون خاموشی تھی۔ تو کمپیوٹر سائنس سے کیوں؟ ہمدان نے آخرکار پوچھا، جیسے وہ واقعی جاننا چاہتا ہو۔ آرزو نے کندھے اچکائے۔ ابا کو لگتا تھا کہ آنے والا دور اسی کا ہے۔ وہ کہتے تھے میری بیٹی گاؤں میں بیٹھ کر دنیا فتح کرے گی۔ وہ مسکرائی۔ انہیں ٹیکنالوجی کا بہت شوق تھا۔ اور تمہیں کیا شوق ہے؟ پڑھائی کے علاوہ؟ یہ پہلی بار تھا کہ ہمدان نے اس کی ذات میں دلچسپی لی تھی۔ آرزو نے ایک لمحے کو سوچا۔ مجھے بارش بہت پسند ہے، جب مٹی کی خوشبو آتی ہے، اور کتابیں پڑھنا، پرانی تاریخی کہانیاں۔ ہمدان نے ہلکا سا سر ہلایا۔ عجیب، مجھے بارش سے سخت نفرت ہے۔ آرزو نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نفرت؟ کیوں؟ کیچڑ، ٹریفک جام اور سارا کام رک جاتا ہے۔ اٹس ہیکٹک۔ آرزو اس کے جواب پر بے اختیار ہنس پڑی۔ یہ اس 1 مہینے میں پہلی بار تھا کہ وہ اس کے سامنے کھل کر ہنسی تھی۔ ہمدان اس کی ہنسی پر ایک دم ساکت ہو گیا۔ اس کی ہنسی بہت معصوم تھی۔ آپ ہر چیز کو کام اور بزنس کی نظر سے کیوں دیکھتے ہیں؟ اس نے ہنسی دباتے ہوئے پوچھا۔ کچھ چیزیں صرف محسوس کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہمدان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ اس نے موضوع بدلا۔ مجھے پسند ہے دال چاول یا ساگ۔ ہمدان مسکرایا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی نایاب مسکراہٹ تھی۔ اور میں یہاں تمہیں اٹالین ریسٹورینٹ لے آیا ہوں۔ نہیں، مجھے یہ بھی اچھا لگ رہا ہے، آرزو نے جلدی سے کہا۔ اور آپ کو کیا پسند ہے؟ مجھے ہر وہ چیز جو تیز ہو، اس نے کہا، جیسے اسٹیک اور بلیک کافی، بالکل تیز، بنا چینی کے۔
बिल्कुल आपकी तरह, आरज़ू ने धीरे से कहा और फिर एहसास हुआ कि वो क्या कह गई है। वो फ़ौरन शर्मा गई। हमदान ने ये सुन लिया था मगर आज इसने इसकी बात का बुरा नहीं मनाया। वो रात बहुत मुख्तलिफ थी। पहली बार वो एक दूसरे से बेतकल्लुफ़ हुए थे। इन्होंने अपनी पसंद नापसंद, अपने शौक़ और अपनी नफ़रतों पर बात की। आरज़ू ने इस हमदान को जाना जो सिर्फ गुस्से वाला और सख्त गिर नहीं था, बल्कि जो अपनी पढ़ाई के दौरान अमेरिका में अकेले रहा था, जिसने अपने वालिद का बिजनेस संभालने के लिए अपने शौक़ को कुर्बान कर दिया था। और हमदान ने इस आरज़ू को देखा जो सिर्फ एक वसीयत या जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि एक ज़हीन, काबिल और खूबसूरत रूह की मालिक थी, जिसकी आंखों में गांव की सादगी के साथ शहर को फतह करने के ख्वाब भी थे। जब वो रात को घर वापस जा रहे थे, गाड़ी में खामोशी थी मगर इसमें अपनायत थी। आरज़ू के लिए वो दिन, वो डिनर इसकी ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन बन गया। ऐसे लगा जैसे इसकी कैद में उम्मीद की एक खिड़की खुल गई हो। और हमदान शाह जो गाड़ी ड्राइव करते हुए की नखियों से शीशे में इसके पुरसकून चेहरे को देख रहा था, दिल में सोच रहा था, ये लड़की ये इतनी आम नहीं है जितना मैंने सोचा था। इसकी बातों में एक ठहराव है और इसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश है। कुछ तो ख़ास है इसमें। पहली बार इसे अपने मरहूम चचा की वसीयत बोझ नहीं बल्कि एक तोहफ़ा लगने लगी थी। वक्त खामोशी से गुजरता रहा। आरज़ू की यूनिवर्सिटी में दाखिले और इस पहले बेतकल्लुफ़ डिनर को 2 साल गुजर चुके थे। इन 2 सालों में शाह हाउस के इस खामोश पुरतश मकान की फ़ज़ा मुकम्मल तौर पर बदल गई थी। वो अजनबिया जो इस घर की बुनियाद महसूस होती थी, अब एक मानूस खामोशी में बदल चुकी थी। वो खौफ जो आरज़ू के दिल में हमदान के लिए था, वो अब एहतराम और दोस्ती में ढल चुका था। इनका रिश्ता एक अनोखी डगर पर चल निकला था। वो अब भी कानूनी तौर पर मियाँ बीवी थे मगर रहते अलग अलग कमरों में थे। पहले दिन की तलखी और शर्मिंदगी एक धुंधला सा ख्वाब बन चुकी थी। अब हमदान शाह वो सख्त गिर गसील आदमी नहीं था, कम अज़ कम आरज़ू के लिए नहीं। और आरज़ू के लिए अब सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं रही थी, वो एक अच्छे दोस्त बन गए थे। इनके दिन का आगाज़ अब सिर्फ गुड मॉर्निंग से नहीं होता था। आरज़ू, आज तुम्हारी प्रेजेंटेशन है ना, ऑल द बेस्ट। वो नाश्ते की मेज़ पर अपने लैपटॉप से नज़रें हटाए बगैर मगर लहजे में गर्मजोशी लिए कहता, जी शुक्रिया। और आपकी मीटिंग का क्या बना? कल आप काफ़ी परेशान थे। वो इसके लिए ब्लैक कॉफ़ी का मग आगे बढ़ाते हुए पूछती। इनकी छोटी छोटी रवायतें बन गई थीं। पिछले साल जब आरज़ू की सालगिरह आई तो वो खामोश रही। इससे लगा हमदान को कैसे याद होगा, मगर इस रात जब वो यूनिवर्सिटी से लौटी तो इसका कमरा किताबों के नए सेट, पेंटिंग्स के सामान और एक छोटे से चॉकलेट केक से सजा था। हमदान वहीं खड़ा था, थोड़ा सा झिंपा हुआ, जैसे कोई जुर्म करते पकड़ा गया हो। वो तुम्हारे डॉक्यूमेंट पे तुम्हारी बर्थडे देखी थी, हैप्पी बर्थडे। इस दिन आरज़ू की आंखों में खुशी के जो आंसू आए थे, इन्होंने हमदान के दिल पर गहरा असर छोड़ा था। और जब हमदान की सालगिरह आई, आरज़ू ने इसके लिए कोई महंगा तोहफ़ा नहीं ख़रीदा। इसने बस इस दिन इसके ऑफिस से लौटने पर अपने हाथ से इसकी पसंद का साग और मकई की रोटी बनाई। हमदान जो दुनिया के बेहतरीन रेस्टोरेंट्स में खाना खाता था, आज रात इस सादे खाने को ऐसे खा रहा था जैसे इसने लजीज शायद दुनिया में ना हो। कभी कभी जब हमदान काम के बोझ से थक जाता तो आरज़ू खुद ही कह देती, आज मौसम अच्छा है, ड्राइव पर चलें। और फिर वो दोनों बिना किसी मंजिल के शहर की सड़कों पर घूमते और वो अपनी यूनिवर्सिटी की बातें बताती, अपने प्रोफेसर की किस्से सुनाती, वो इसे अपने बिजनेस के उतार चढ़ाव बताता, अपने नए प्रोजेक्ट्स का जिक्र करता। वो एक दूसरे के राजदान बन गए, एक दूसरे का सकून बन गए। मगर इस दोस्ती और एहतराम के मजबूत खोल के नीचे एक अनजाना जज्बा भी पनप रहा था, जैसे वो दोनों तस्लीम करने से डरते थे। हमदान ने इसे कभी बीवी होने का हक नहीं जतलाया और आरज़ू ने कभी इसके कमरे की तरफ इस रात के बाद कदम नहीं बढ़ाया। वो रात को अपने अपने दरवाज़ों पर एक दूसरे को शब्बा खैर कहते और अपने अपने कमरों में चले जाते। फिर वो दिन आ गया जिसका आरज़ू को इंतज़ार था, इसके मास्टर्स का आखिरी दिन, इसका कॉन्वोकेशन। ऑडिटोरियम तलबा और इनके वालिदैन की खुशी और जोश से गूंज रहा था। लड़कियां काले गाउन और टोपियों में मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में सजाए एक दूसरे के साथ हंस रही थीं। आरज़ू भी अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी, इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। पिछली कतारों में वालिदैन की दरमियान हमदान शाह तन्हा बैठा था, वही 3 पीस सूट, वही संजीदा चेहरा, मगर आज उसकी आंखों में एक वाज़ह चमक थी, एक फ़ख्र का एहसास था। इससे अपने बेतहाशा मसरूफ़ शेड्यूल में से पूरा दिन सिर्फ इसके लिए निकाला था। स्टेज से ऐलानात हो रहे थे और अब कंप्यूटर साइंसेस में इस साल की बेहतरीन कारकर्दगी, गैर मामूली तहकीकी मुकाले और टॉप पोजीशन हासिल करने पर गोल्ड मेडल दिया जाता है। मोहतरमा आरज़ू हमदान शाह को। एक लम्हे के लिए आरज़ू को लगा जैसे इसने गलत सुना है। आरज़ू हमदान शाह, इसकी सहेलियों ने इसे धक्का दिया। आरज़ू जाओ, ये तुम्हारा नाम है। तालियां गूंज उठी।
आरजू कांपते कदमों से उठी। हमदान जो पिछली सीट पर बैठा था बेइख्तियार अपनी जगह पर खड़ा हो गया। इसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट थी जो आरजू ने कभी नहीं देखी थी। एक खुली फखरिया मुस्कुराहट। आरजू स्टेज पर चढ़ी। इसने डीन से अपना मेडल और डिग्री वसूल की। इसकी आंखें आंसुओं से भीग रही थीं। मिस आरजू, डीन ने माइक इसकी तरफ बढ़ाया, बहैसियत गोल्ड मेडलिस्ट आप चंद अल्फाज कहना चाहेंगी? आरजू ने माइक थामा। इसके हाथ कांप रहे थे। इसने एक नज़र सामने बैठे मजमे पर डाली। इसकी नज़रें सीधी पिछले कतार में खड़े इस शख्स पर जा ठहरी जो इसके लिए तालियां बजा रहा था। इसने गहरा सांस लिया। अस्सलाम वालेकुम। इसकी आवाज़ हॉल में गूंजी। आज मैं बहुत खुश हूँ। इसकी आवाज़ भर आ गई। जब मैंने सफ़र शुरू किया था तो मैं बहुत अकेली थी। मुझे याद है मेरे अब्बा मरहूम कहा करते थे कि तालीम वो जेवर है जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता। आज ये जेवर मेरे पास है मगर इसका सेहरा सिर्फ मुझे नहीं जाता। वो एक लम्हे को रुकी, अपने आंसू पोंछे। मेरी ये कामयाबी, इसने मजमे में खड़े हमदान की तरफ देखकर कहा, इस शख्स के नाम है जिसे दुनिया हमदान शाह के नाम से जानती है। ऑडिटोरियम में मुकम्मल खामोशी छा गई। सबकी नज़रें हमदान की तरफ उठ गईं। हमदान जो कभी पब्लिक में इस तरह मरकज़े निगाह नहीं बना था, एकदम हैरान रह गया। ये वो क्या कर रही थी? लोगों के पास पर होते हैं तो इनके पास आसमान नहीं होते। मेरे पास आसमान था मगर पर नहीं थे। आरजू की आवाज़ में अब एतमाद था। मैं एक वसीयत का बोझ बनकर इनकी ज़िंदगी में आई थी, एक जिम्मेदारी जिसे वो शायद कभी नहीं चाहते थे। लेकिन इस शख्स ने, मेरे शौहर ने, इस जिम्मेदारी को एक फ़र्ज़ की तरह निभाया। इन्होंने मुझ पे वो पर दिए, इन्होंने मुझे ये आसमान दिया और इन्होंने मुझे इस पर उड़ना सिखाया। हमदान साकित खड़ा रहा। इसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि ऐसा लगा पूरा हॉल सुन लेगा। लोग कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आरजू मुस्कुराई। इसके आंसू गालों पर बह रहे थे। लेकिन मेरी कामयाबी के पीछे एक ऐसा मर्द है जिसने मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। हमदान, ये डिग्री, ये गोल्ड मेडल, ये आपका है। आपके बगैर आरजू कुछ भी नहीं थी। हॉल तालियों से गूंज उठा। हमदान शाह ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार अवामी सतह पर अपनी आंखों के किनारों को नम होते महसूस किया। वो इस लड़की की मोहब्बत, इसके एतराफ़ और इसकी जहानत पर हैरान रह गया। वो इससे नफरत से मिला था और आज वो इसकी कामयाबी का सेहरा हज़ारों लोगों के सामने इसके सर बांध रही थी। जब वो घर लौटे, आरजू थकावट से चूर मगर खुशी से निहाल थी। वो सीधा अपने कमरे में चली गई अपना गाउन बदलने। जब वो बाहर निकली तो हमदान इसे कहीं नज़र नहीं आया। नूरी, चचा साहब कहाँ हैं? बीबी, वो तो टेरेस पर हैं, कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आरजू हैरान हुई। टेरेस पर? इतनी रात को? वो सीढ़ियाँ चढ़ती हुई छत पर पहुंची। जैसे इसने दरवाज़ा खोला तो वो हैरत से वहीं रुक गई। पूरी छत जो हमेशा खाली रहती थी आज सैकड़ों नन्ही रोशनियों से जगमगा रही थी। कोने में एक छोटी सी मेज़ थी जिस पर मोमबत्तियाँ जल रही थीं और धीमी, बहुत धीमी मौसीकी की आवाज़ आ रही थी। हमदान शाह आज सूट में नहीं बल्कि एक सादा स्याह पेंट शर्ट में मलबूस इसके सामने खड़ा था। हमदान, आरजू ने कांपती आवाज़ में कहा, ये सब क्या है? हमदान इसके करीब आया। आज उसकी आंखों में वो सर्द मेहरी नहीं थी, वो झिझक भी नहीं थी। आज उसकी आंखों में एक ऐसा जज्बा था जिसे आरजू पहचान न सकी। तुमने आज स्टेज पर जो कहा आरजू, इसकी आवाज़ गहरी थी। वो कहने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों? आरजू ने कहा, वो सच था। आप ना होते तो मैं। हमदान ने अपना हाथ उठाकर इसे खामोश करवा दिया। आज तुमने जो कहा वो मेरे लिए था, लेकिन अब मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। वो इसे मेज़ तक ले गया। इसने आरजू के लिए कुर्सी खींची। बैठो। वो खुद इसके सामने बैठ गया। आरजू, इसने बात शुरू की और पहली बार आरजू को लगा कि हमदान शाह नर्वस हो रहा है। जब मैं तुम्हें गांव से लाया था तो मैं गुस्से में था। मैं एक वसीयत पूरी कर रहा था, एक बोझ उठा रहा था। आरजू ने नज़रें झुका लीं। इस दिन, इस सुबह जो हुआ, इसने 2 साल पुराने की इस तकलीफ दे वाक़े का हवाला दिया। मैं आज तक इसके लिए ख़ुद को माफ़ नहीं कर सका। मैं एक वहशी था और तुम बहुत मासूम थी। हमदान, प्लीज़। आरजू ने इसे रोकना चाहा। नहीं, मुझे कहने दो। इसने आरजू का हाथ जो मेज़ पर रखा था अपने हाथ में ले लिया। आरजू का पूरा वजूद इस लम्स से कांप गया। ये इनका पहला हकीकी लम्स था। मैंने तुम्हें जिम्मेदारी समझा पर तुम्हें दोस्त समझा। मैंने तुम्हारी जहानत, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी सादगी को देखा। तुम हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके मेरे सख्त दिल में जगह बनाती गई। इसने गहरा सांस लिया। आज जब तुमने स्टेज पर मेरा नाम लिया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनने के चक्कर में ये एहसास ही नहीं किया कि मेरी दुनिया तो मेरे घर में मौजूद है। वो अपनी कुर्सी से उठा और आरजू के सामने एक घुटने पर बैठ गया। आरजू की आंखें हैरत से फैल गईं। इसका सांस रुक गया। हमदान, ये क्या कह रहे हैं? उठे। नहीं। इसने इसका हाथ मजबूती से थामे रखा। आज नहीं आरजू, हम 15 साल से निकाह में हैं मगर हमारा रिश्ता आज तक शुरू नहीं हुआ।
وہ نکاح ایک وصیت تھی، ایک مجبوری تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی ڈبی نکالی، اس نے اسے کھولا، اس میں ایک نازک سی ہیرے کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ میں آج اس وصیت کو، مجبوری کو محبت میں بدلنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں وہ سارا وہ سارا پیار تھا جو آرزو نے کبھی خواب میں سوچا تھا۔ آرزو زمان شاہ، کیا تم اس غسیل، سخت گیر اور بورنگ آدمی کو اپنا شوہر، اپنا پارٹنر اور اپنا دوست دل سے قبول کرو گی؟ کیا تم مجھے اجازت دو گی کہ میں تمہیں وہ ساری خوشیاں دے سکوں جس کے تم حقدار ہو؟ کیا تم مجھ سے دوبارہ شادی کرو گی؟ آرزو رو رہی تھی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، تکمیل کے آنسو تھے۔ اس نے اپنے آنسوں کے درمیان مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ میں نے تو آپ کو اسی دن قبول کر لیا تھا، اس نے سسکیوں میں کہا، جب آپ نے میری پڑھائی کے لیے ہاں کہا تھا۔ وہ جھکی اور ہمدان کو اٹھنے میں مدد دی۔ ہاں ہمدان شاہ، ہاں مجھے قبول ہے۔ ہمدان نے مسکراتے ہوئے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ اس نے آرزو کے آنسوؤں کو دھیرے سے اپنی انگوٹھے سے صاف کیا۔ میری گولڈ میڈلسٹ بیوی، اس نے دھیرے سے کہا۔ میرے غسیلے شوہر، اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ اس رات اس شہر کی روشنیوں سے سجی چھت پر دو دلوں نے اپنے رشتے کا آغاز کیا، ایک ایسا رشتہ جو وصیت سے شروع ہوا تھا مگر اب محبت پر ختم ہوا تھا۔